حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی فتح کے بعد زمین فوج میں تقسیم کر دی تھی نا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس نظام کو ہی بدل دیا، انہوں نے کہا بالکل نہیں، ہم فوج کو کوئی چیز نہیں دیں گے۔ وہ بحث ہوئی اور اچھی خاصی بحث ہوئی، اتنی بحث ہوئی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کو چپ کرا دیا، انہوں نے کہا امیر المومنین ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر فوج کی اولادیں کیا کریں گی؟ انہوں نے کہا جن کے آباء و اجداد نے خون دیا ہے وہ انہی کی وراثت میں جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سوسائٹی میں ایسے طبقے کو جنم دے رہے ہو جس نے کبھی اللہ کی راہ میں ایک قطرہ نہیں بہایا اور ایک پائی خرچ نہیں کی، اور محض تمہاری اولاد کی وجہ سے وہ ساری چیزیں منتقل ہوگی، میں تو نہیں مانتا۔ یہ اکانومی تھی۔ اکانومسٹ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس حساب سے کوئی پڑھے تو پتا چلے اب تک کسی زبان میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سوانح کسی نے نہیں لکھی، کسی نے نہیں لکھی، اب تک محتاج ہے امت کے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی سوانح کوئی لکھے کہ بندہ تھا کیا۔ جیسے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے نا، اس طرح وہ ہیرا ہشت پہلو تھا۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ زمین ان کے مالکان کے نام رہنے دی جائے گی، میں زمین پر یہ سمجھتا ہوں کہ سرکاری طور پہ ہمارا قبضہ ہے، لوگ جو مالکان ہیں چونکہ ان کی ایکسپیرینس تجربہ ہے کہ فصل کیسے لگاتے ہیں، کیسے کاٹتے ہیں، غلہ کیسے برآمد ہوتا ہے، اس لیے یہودی عیسائی جو بھی مالک ہے اس کے پاس رہنے دی جائے گی اور ہم اس زمین سے خراج وصول کریں گے، بس۔ انہوں نے کمال کی بات فرمایا تم کیا سمجھتے ہو عبد الرحمن، تم اتنا اصرار کر رہے ہو کہ فوج کو زمین دے دیں، میں اسلامی حکومت کے ہر شہر میں فوج کا ایک بہت بڑا حصہ رکھنا چاہتا ہوں، یعنی ہر شہر کے ساتھ ایک چھاونی صدر بنانا چاہتا ہوں، اس کے اخراجات کون اٹھائے گا؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ سعد کی ڈیمانڈ بہت ہے، سعد رضی اللہ عنہ ظاہر ہے کہ جنرل تھے تو ڈیمانڈ کرتے رہتے تھے، پیسے کی، فوج کی، گھوڑوں کی، خوراک کی، اس کی۔ فرمایا وہ جو ضروریات مانگ رہا ہے اسے کون پورا کرے گا؟ فرمایا اور مسلمانوں کے لیے جو مجھے مدرسے بنانے ہیں، سکولز، یہ کہاں سے آئیں گے؟ اور ہر سکول کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے سوئمنگ پول بناؤ، وہ کہتے تھے سوئمنگ پول کے علاوہ بچوں کا کوئی مدرسہ ہماری اسٹیٹ میں نہیں چلے گا۔ اسی لیے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جس لڑکے میں دو خوبیاں دیکھتے تھے، ایک اس کی تیر اندازی زبردست ہوتی تھی اور ایک وہ بیسٹ سوئمر ہوتا تھا، ہم اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے تھے تاکہ اللہ کے رسول اس کی وجہ سے ہم سے خوش ہو جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدر کرتے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساری زندگی تیراکی کرتے رہے، سوئمنگ کرتے رہے۔ کتنے ہیں ہم میں سے جو سوئمنگ کرتے ہیں؟ 63 ایئرز اولڈ، 63 سال کے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور وفات سے صرف کتنا 20 دن پہلے، ایک مہینہ پہلے، یکم محرم کو اگر شہادت ہوئی ہے تو ذی الحج کے پہلے ہفتے میں وہ حاضر ہوئے تھے بیت اللہ میں، احرام باندھا ہوا تھا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس وقت 25 سال کے تھے۔ تو عبداللہ کہتے ہیں مجھ سے ایک دن کہا کہ مقابلہ کرو گے میرا؟ میں نے کہا حضرت کس چیز میں؟ فرمایا سوئمنگ میں۔ میں نے کہا کیا مقابلہ کرنا ہے؟ ان کا انڈر دا واٹر جا کے نا سانس روکتے ہیں، کون زیادہ دیر تک سانس روک سکتا ہے؟ یہ انڈر دا واٹر جو بریدنگ ہے اس کو روک لینا یہ بہت بڑی چیزوں میں سے ہے۔ کہتے ہیں امیر المومنین اترے اور میں بھی اترا تالاب میں، اور امیر المومنین نے جا کر سانس روک لیا اور میں نے بھی سانس روک لیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں، ابھی تک یہ نہیں ہمیں پتہ چلا کہ کون جیتا اور کون دوسری طرف کو گیا، مگر یہ پتہ ہے کہ انہوں نے کیا۔ ہم میں سے کتنی دینی شخصیات ہیں جنہیں یہ بھی پہلو پتہ ہے کہ اللہ نے اپنی جان کا بھی کوئی حق رکھا ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ، خراج، کسی بھی علاقے میں اگر سکول نہیں ہے تو اس علاقے کے جو سرمایہ دار ہیں
جبرن اس سے پیسہ وصول کیا جائے، اسکول بنایا جائے، پل بنائی جائے، روڈ بنائی جائے، اور حکومت کے سامنے دو راستے ہیں، اتنا ہی پیسہ واپس کرے بشرطے کہ مارکیٹ میں انفلیشن نہ ہو رہی ہو، افراط زر نہ ہو رہا ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ گورنمنٹ دیکھے ہم 10 سال بعد پیسہ واپس کر رہے ہیں، 10 سال میں ریٹس میں سونے پہ کتنا فرق پڑا ہے، اور اس کو بڑھا کے سود کے طور پہ نہیں، اپنی طرف سے گفٹ کرے اس کو کہ آپ کا پیسہ ہم نے لیا تھا اور ہم نے پبلک کی سہولت کے لیے یہ راستہ بنا دیا ہے، پل بنا دیا ہے، روڈ بنا دیا ہے، کوئی چیز بنا دی ہے، یہ لیجیے آپ کا پیسہ بھی واپس ہے اور یہ بھی واپس ہے۔ یہ سارا اسلام نے ہی سکھایا ہے۔